لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رات کو تراویح میں 20واں پارہ 3 پاؤں تلاوت کیا. تفاصیل کے حوالے سے آج جو ہمارا پارہ ہے وہ 18ویں پارے کا دوسرا نصف ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. مثل نوری کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک تار کہ اس میں چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرہ، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی سا چمکتا. خیر اس کی ڈیٹیل تو کافی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کی تفصیل جو ہے وہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. یہ 18واں پارہ سورہ نور ہے. آگے چل کر اللہ رب العزت نے ارشاد کیا والذین کفروا اعمالهم کسراب بضیعۃ یحسبه الظمآن ماء. بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی اور بڑی توجہ والی بات. فرمایا وہ جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریت کسی جنگل میں کہ پیاسا اسے پانی سمجھے. جنگل سے دیکھیے اسی کدی کہ آپ نے سفر کیا ہو نا ہائی وے کا، ہائی وے یا موٹر وے سفر کرے نا تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے. دھوپ جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس سڑک کے اوپر جب دھوپ پڑتی ہے نا تو دھوپ سے ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے پانی، حالانکہ پانی ہوتا کیا مثال ارشاد فرمائی. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو کافر ہے نا اس کے نیک عمل کی مثال. نیک کا مطلب وہ جنہوں نیک سمجھ رہے ہیں وہ نیک سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، نیکی کا کام کر رہا ہوں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس کے نیک کام کی مثال بھی ایسے ہی. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اسے کچھ بھی نہ پایا. یعنی دور سے یہ سمجھا کہ یہ پانی ہے، پیاس لگی تھی، قریب پہنچا دیکھا تو وہ پانی کا ہی خالی کک بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ کافر کی مثال بھی ایسے ہی ہے. یعنی پانی سمجھ کر اس کی تلاش میں چلا، جب وہاں پہنچا تو پانی کا نام و نشان نہ تھا. ایسے ہی کافر اپنے خیال میں نیکیاں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب اسے دے گا. جب وہ قیامت کے دن وہاں یعنی میدان محشر میں پہنچے گا تو اس کا ثواب اسے نہیں پائے گا، بلکہ اس کے لیے وہ عذاب عظیم ہوگا. کیوں؟ صرف ایک ہی وجہ کہ وہ ایمان نہیں چھلے. بس اب اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ ایمبولینس چلائے، وہ فائر بریگیڈ چلائے، وہ جو مرضی چلا کے وہ دا فائدہ دنیا جو ہے گا یعنی وہ شہرت نہ بجے. ہاں جی، لیکن آخرت کے اندر اس کو ثواب نہیں ملے گا. اس ثواب کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان. ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر بندہ جو مرضی کر لے یہ سمجھ کر کہ میں نیک کام کر رہا ہوں اس کا فائدہ اسے دنیا میں آخرت. اس کے علاوہ بھی کئی مثالیں اللہ رب العزت نے کافر کے عمل کی مثال دی ہے. 13ویں پارے میں بھی دی ہے، پھر آگے چل کر بھی. لہٰذا یہ ہے کہ اس کے عمل کا اس کو دنیا میں اللہ اس کی جزا اس کو دے گا جو بھی ہوگی. آخرت میں اس کے لیے کوئی یہ پکی کنفرم. ہاں مسلمان اگر کوئی کام کرتا ہے نیک کام، کوئی نیک کام کی کیڑی گل ہے، انہوں نے فرمایا اگر کوئی شخص راستے سے پتھر اٹھا دیتا ہے یا ایسی چیز جو تکلیف دہ ہے کسی مسلمان کے لیے اس چیز کو اٹھا کے بھی سائڈ پہ کر دے گا تو اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا کرے گا. ایڈا بڑا کام وہ کرے نہ کرے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ بندہ مومن کے لیے اس پر بھی اس کو اجر دے گا کہ وہ راستے سے کسی کی تکلیف دہ چیز کو اٹھا کے سائڈ پہ کر. اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے اور درجات ہے. اور اللہ ایسے عمل کو بھی قبول فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مسلمان. آگے چل کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم.
اور اے ایمان والو چاہیے کہ تم سے گزر لیں تمہارے ہاتھ کے مال غلام والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اور وہ جو تم میں ابھی جوانی کو نہ پہنچے 3 وقت میں، من قبل صلاۃ الفجر نماز صبح سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو، ومن بعد صلاۃ العشاء اور نماز عشاء کے بعد، ثلاث عورات لکم یہ 3 وقت تمہاری شرم کی۔ اس کا شان نزول سنیں۔ کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی علیہ السلام نے ایک انصاری غلام مدلج بن عمر ان کو دوپہر کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بلانے کے لیے بھیجا، پیغام بھیجا کہ جاؤ حضرت عمر کو بلا کے۔ وہ غلام ویسے ہی حضرت عمر کے گھر میں نہ چلا گیا، بالکل کوئی اجازت نہیں مانگی، کوئی دستک نہیں دی، ایسے ہی چلا گیا۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے تکلف اپنے دولت سرائے میں تشریف فرما تھے، یعنی ان کو نہیں پتا تھا کہ کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یا کنڈیشن ایسی ہوگی کہ وہ بیٹھے تھے اور اس نے بغیر دستک دیے، بغیر دروازہ جو ہے وہ لاک کیے فوراً اندر چلا گیا۔ غلام کے اچانک چلے جانے سے آپ کے دل میں خیال ہوا کہ کاش غلاموں کو اجازت دے کر مکانوں میں داخل ہونے کا حکم ہوتا۔ بس جب خیال آیا ناری آئے نازل ہو، اللہ یہ ہے سے آنا وہ سوچن کہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے، یہ ایسے آپ کا اب کیا ہوا؟ جس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو اس میں 3 وقت بتائے گئے نا، اور خاص طور پہ جب قرب بلوغت اور بلوغت یہ شرط ہے، نابالغ بچے کا معاملہ ہو رہا ہے، وہ چھوٹا ہے، اس پہ احکام شرع نافذ نہیں ہوتے، اس کا اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو بھی جائے تو اس کے لیے کنسیشن ہے، اس نے دروازہ لاک نہیں کیا یا ویسے ہی چلا گیا تو اس پر اتنی گرفت نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹا تھا بچہ تھا اسے نہیں پتا چلا۔ لیکن جو قرب بلوغت اور بالغ ہے اس کے لیے یہ ضروری اور یہ شرط ہے کہ اس نے کسی کے گھر میں بھی جانا ہے نا تو دروازہ لاک کر کے جانا ہے، ویسے نہیں ہو جا سکتا۔ ایون کہ میاں بیوی اسے پتا ہے کہ ایک گھر ایک کمرے کے اندر وہ الگ بیٹھے ہوئے، میاں بیوی تنہا ہیں ایک کمرے میں ایک گھر کے اندر، وہاں بھی جب وہ جائے گا تو وہ دستک دے کے جائے گا، تو یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اچھا اب نا 3 وقت بتا دیے گئے، فرمایا کہ یہ 3 وقت ہیں، کوشش کریں کہ ان اوقات میں۔ اچھا اس وقت کی کنڈیشن کے پیش نظر یہ آیت مقدسہ اگر دیکھی جائے تو بالکل درست ہے۔ آج کل تھوڑا سا چونکہ حالات چینج ہو گئے، معاشرہ بدل گیا، موبائل فون، SMS، واٹس ایپ، کال کر سکتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو اوقات ہیں اس میں اتنا معاملہ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی احتیاط اسی میں ہے۔ اس میں 3 وقت فرمایا من قبل صلاۃ الفجر نماز صبح سے پہلے، سحری کہہ لو آپ، اور عام روٹین میں جو سحری کا وقت ہوتا ہے ظاہری بات ہے ہر بندہ سویا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت میں آپ بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے۔ آپ کی بات اگر دیکھی جائے تو ظاہری بات ہے ہر بندے کو پتا ہوتا ہے رات کے وقت کسی کی فلائٹ ہے صبح کی یا کسی نے آنا ہے تو اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے یار سحری ٹائم فلانا بندہ آیا میں نے لینڈ جانا، یا اس نے خود آنا ہے تو میں نے اٹھ کے دروازہ کھولنا ہے، ایسی سچویشن۔ اچھا دوسرا فرمایا وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو۔ کپڑے اتارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کپڑے اتار کے سونا، نہیں، کپڑے اتارنے کا مطلب ہے قید اللہ کرنا۔ تو لفظوں کا چناؤ اس انداز سے کیا گیا، فرمایا کہ جس وقت بندہ سویا ہوا ہوتا ہے اسے اپنے کپڑوں کا خیال ہے نہیں، حدیثوں کی گل فرمائی اللہ کو عزت نے کہ جس وقت بندہ سوتا ہے اسے اپنے کپڑوں کا، لباس کا، تو جس وقت کوئی بھی بندہ کسی کے گھر میں داخل ہوگا تو جب وہ سوئی ہوئی کنڈیشن پہ ہوگا نا تو اسے نہیں پتا ہوگا کہ اور ظاہر بات ہے تہمت اور پنڈا تھامس تسی چلے جاؤ تو وہ کھلا ہی مول ہوتا سی، ٹھیک ہے۔ تو ایسی سچویشن میں فرمایا کہ جب تم نے کسی کے گھر داخل ہونا ہے تو پھر جا سکتے ہیں تاکہ وہ اٹھ کے اپنی تہمت کو، اپنے کپڑوں کو درست کرے اور پھر وہ تمہارا پہن سکے۔ اور آخر میں تیسرا جو وقت فرمایا ومن بعد صلاۃ العشاء یعنی نماز عشاء کے بعد، یہ 3 وہ وقت ہیں جو آرام کے ہوتے ہیں۔ صبح سحری کا، رمضان کے علاوہ، سحری میں لوگ اٹھتے ہیں رمضان میں لیکن رمضان کے علاوہ کم ہی ایسا ہوتا ہے۔ اور دوسرا قیلولہ کا وقت، ٹھیک ہے جی، سنت مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام ظہر کی نماز سے کچھ وقت پہلے آرام فرمایا کرتے تھے۔ اور تیسرا نماز عشاء کے بعد، چونکہ یہ بھی وہی وقت ہوتا ہے جو سونے کے قریب ہے، لوگ تیاری کرتے ہیں کہ اب ہم نے سونا۔ تو ان 3 وقت میں فرمایا بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں۔
آگے چل کر اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کا بھی شان نزول پہلے ہی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان کسی غزوہ میں شرکت کرتے تھے، تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر کی جو چابیاں ہوتی تھی نا، وہ جو نابینا صحابی تھے، اپاہج ہوتے تھے یا بیمار تھے، انہیں دے کے آتے کہ کھانا وغیرہ پڑا ہے تو چلیں، ہم تو جا رہے ہیں غزوے کے اندر یا ہم جہاد میں شرکت کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ پیچھے سے گھر میں داخل ہوں گے تو کھانا وغیرہ کھا لیا۔ تو اس نیت سے وہ چابیاں دے دیتے تھے یا گھر میں اجازت دیتے تھے۔ کہتے ہیں جی سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحابہ کرام نبی اسلام کے ساتھ جہاد کو جاتے تو اپنے مکانوں کی چابیاں نابینا، بیمار اور اپاہج کو دے دیتے جو ان آزار کے باعث جہاد میں نہ جا سکتے تھے، اور انہیں اجازت دیتے کہ ان کے مکانوں سے کھانے کی چیزیں لے کر کھائیں، مگر وہ لوگ اس کو گوارا نہ کرتے۔ وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتے کہ شاید یہ اچھا نہیں ہے کہ مطلب وہ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں اور ہمیں چابیاں دے دیتے ہیں، ہم جا کر ان کا کھانا کھا لیتے ہیں یوں کر کے۔ وہ اپنے خیال میں اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جس وقت یہ معاملہ ہوا نا، اللہ رب العزت نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ لیس علی الاعمى حرج، نہ اندھے پر تنگی ہے، ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، نہ لنگڑے پر مذائقہ اور نہ ہی بیمار پر کوئی روک۔ یعنی وہ اگر اپنے طور پہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو نہ، وگرنہ شرعی طور پر اللہ رسول کی طرف سے یہ کوئی قید نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو اپنے گھر میں آنے کا اذن دے دے یا کھانا کھانے کے والے سے یا اس کو ہر لحاظ سے مطلب چھوٹ دے دے کہ ٹھیک ہے جی آپ میرے گھر کو استعمال کریں، کھانا کھا لیں، کوئی چیز استعمال کرنی وہ کر لیں، از خود اس نے مالک نے اجازت دے دی تو دوسرے بار اللہ رسول کی طرف سے کوئی گزارا نہیں۔ اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو وہ کھا سکتا ہے کھانا، گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی تو ٹھیک ہے داخل ہو جائے، رہ نہیں سکتا ہے وہاں پہ۔ پھر آگے چل کر رشتوں کے بارے سے فرمایا، وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ، اور نہ تم میں سے کسی پر کہ کھاؤ اپنی اولاد کے گھر، او بیوت آبائکم یا اپنے باپ کے گھر، او بیوت امہاتکم یا اپنی ماں کے گھر یا اپنے بھائیوں کے یہاں یا اپنی بہنوں کے گھر یا اپنے چچاؤں کے یہاں یا اپنی پھوپھیوں کے گھر یا اپنے ماموں کے یہاں یا اپنی خالاؤں کے گھر۔ تو اس حوالے سے کوئی بھی اگر کسی کو اپنے گھر کی چابی دے دیتا ہے یا اذن دے دیتا ہے تو اللہ رسول کی طرف سے ان پر کوئی مذاکرہ۔ یہ اس حوالے سے آیت مقدسہ نازل فرمائی۔ اسی آیت کی آخر میں ایک اور بات اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت ارشاد فرمائی، فرمایا لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا۔ آج کل کے دور میں یہ لوگ کہتے ہیں، وہ سن لے ذرا توجہ سے کہ وہ کیا ہے، فرمایا تم پر کوئی الزام نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، بندہ دونوں طریقوں سے کھا سکتا ہے قرآن و سنت کے روح سے، چاہے وہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائے تب بھی درست ہے، الگ الگ بیٹھ کے کھا لے تب بھی درست ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں جی قبیلہ بنی لیث بن عمر کے لوگ تنہا بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اور کبھی کبھی مہمان کو نہیں ملتا تھا تو وہ صبح سے لے کے شام تک کھانا لے کے بیٹھے رہتے تھے، کھاتے ہی نہیں تھے کہ یار مہمان نہیں آیا تو لہٰذا ہم کھانا ہی نہ کھائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، آپ دونوں طریقوں سے کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی مہمان آ جاتا ہے اسے ساتھ بٹھائیں کھا لیں، نہیں آتا تو آپ الگ نہیں کھاتے، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ اور آخری بات فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا، جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ان پر سلام کرو، انہیں سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ، ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس سے، یعنی سب سے پہلی اور سب سے اچھی دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مومن کے لیے، ٹھیک ہے جی، دوسرے مسلمان کو سلام کرنا بہت بڑی دعا ہے۔ لیکن ویسے تو لوگ دعاؤں کا کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن سلام کرتے ہی نہیں ایسے، تو یہ نہیں بلکہ سلام بھی مصافحہ بھی کرنا چاہیے اور زبان سے بھی کہنا چاہیے السلام علیکم، ٹھیک ہوگا جی۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ مسلمان کے لیے، کافر کے لیے نہیں۔ اور اس حوالے سے کئی لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ کافر کو سانو سلام کر دیتا ہے، فرض کرو عیسائی ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، کافر ہے، ہندو ہے، کوئی بھی، تو یاد رکھیں اس حوالے سے نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا، مسند امام احمد کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی مشرک اور کافر ہمیں سلام کرتا ہے تو ہم جواب کیا دیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس پر کہو وعلیکم، بس انہیں السلام علیکم کیا یا جنہ بھی جو بھی کیا، آپ نے جواب میں اس کو وعلیکم کہنا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وعلیکم کا مطلب ہے تم پر بھی،
تم پر کیا ہو وہ اللہ ہی جانتا ہے. رحمت تو پکی بات نہیں ہوگی، ظاہری بات ہے وہ ہے کا. اب جو بھی اس پر ہو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہاں مسلمان سلام کرے تھے وہ تھوڑا کرے تو صفات دیکھو، وہ السلام علیکم کہتا تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہا ہے تو آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں مسلمان کے لیے. اس کے بعد یہ 19ویں پارے کی ابتدا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا. بلے شاہ صاحب ایک شعر ہے کہتے ہیں نسنا ویکھ کے یار بنایا کر بلیا، ہر خون وچ وفا نہیں ہوتی. یہاں دوستی کے معیار کو اللہ نے بیان کیا کہ جس وقت قیامت کا دن ہوگا اور بندہ ہر کسی سے دوستی کرتا ہوگا نا، اور ہر اس شخص سے دوستی کر رہا ہوگا خاص طور پہ جس نے اس کو بری بات کی دعوت دی اور غلط کام پہ دوبارہ لگا گیا تو پوچھا کام ہے ہی دوبارہ، وہ قیامت کے دن جو ہے وہ یہ کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، وہ دے غلط مشورے کی بات والے میں پڑھا تھا. تو لہذا دوستی کے وقت بندہ سوچے کہ میں کس کو دوست بنا. بلکہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد اور ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑی اہم بات ایویں نہیں کیا گیا کہ نبی علیہ السلام کی گفتگو کے اندر علم کا سمندر ہوتا تھا، جملہ ایک ہی ہوتا تھا لیکن علم کا سمندر. کہتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر، تو دیکھنا چاہیے کس کو دوست بناتا ہے. بندے کی پہچان ہو جاتی ہے جس وقت بندہ دوستی بناتا ہے نا اور چلتا پھرتا ہے کسی کے ساتھ تو لوگ دیکھتے ہیں اور فوراً وہ پہچان لیتے ہیں کہ اچھا یاری فلانے بندے نہ لیں چلو بیٹھ. اور اگر کسی اچھے کے ساتھ ہو وہ برا ہی کبھی پڑے، لوگ کہتے نہیں یار بندے چلے نہ پھر رہے ہیں لہذا ہو گیا ہونا چاہتا. یہ ایسا کنسپٹ ہے دوستی کا، ایسا معیار ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، معاشرے کے اندر جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا کسی بھی معاملے میں ایک طرح کے لوگ رشتہ بھی دیکھنا آنا تو وہ ہمسایاں کو قرب و جوار کے یا اس کے دوست احباب سے پوچھتے ہیں ہاں جی دسو بڑا کہ ہو جائے صحیح ہے ہم نے اس کے ساتھ رشتہ طے کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہو. دوستی ایسی چیز ہے اور ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں کبھی فلانے نے دوستی کر لی یا فلانے کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ قائم کر لیا، کس وجہ سے کیا پتہ ہی نہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی جو محبت ہے نا کسی کے ساتھ، بندے کے ساتھ، وہ اس کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے پیار اور نفرت کرے، دشمنی رکھے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کہ نہیں یار یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہے لہذا یہ میرا کچھ نہیں ہے. تو جس کی دوستی کا معیار اللہ اس کے رسول کی ذات ہو اس کے لیے پھر اجر و ثواب. یہاں جس دوستی کی بات کی فرمایا وہ ہے کہ جس وقت دوست سے مشورہ کیا دینے بجائے چنگی بات دے پوچھی بات دے دی. اب جب وہ ایسی سچویشن میں وہ غلط قدم اٹھائے گا تو قیامت کے دن بھی پچھتائے گا، تو دنیا سے پھر پچھتانا ہی پچھتانا. تو اس لیے دوستی میں دیکھا گیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نشینی نہ کرو مگر ایماندار کے ساتھ اور کھانا نہ کھلاؤ مگر پرہیزگار. اور آخر میں وہ لکھا ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ بے دین اور بد مذہب کی دوستی اور اس کے ساتھ صحبت اور اختلاف اور الفت اور احترام ممنوع ہے. ایسا شخص جو بد دین ہے اور بد مذہب ہے اس کے ساتھ محبت اور پیار کی بینیاں چڑھانا یا اس کے ساتھ دوستی کرنا اور میں اس کو اسلام نے منع کیا. کیوں؟ کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ چونکہ اس کا کام اس طرح کے ہے اور اس کی دوستی فلانے کے ساتھ ہی کدے یہ نہیں اچھی تھا ہمارا کوئی بچہ رہنے پا کیتا ہی نہ ہو. لیکن کیا ہے کہ لوگوں کی نظر میں اور معاشرے کی نظر میں وہ معاملہ چونکہ غلط تھا یا وہ بندہ جس کے ساتھ اس کی دوستی تھی وہ ٹھیک نہیں تھا، آپ بیچارہ وہ فری کھاتے میں بدنام ہو گیا اور بد سے بدنام ہو رہا. جڑا ماڑا ہوتا ہے ماڑا ہی ہے، جڑا ماڑا نہیں نا وہ تے بات جو مشہور ہے کہ بندہ نہیں ٹھیک اس کی کچھ اس بیچارے کے لیے بےزتی کا زیادہ مقام. تو
تو اس لیے دوستی کے حوالے سے خاص طور پہ دیکھا گیا اور جانچ کے پھر دوست بنایا۔ آگے چل کر اللہ رب العزت نے ایمانداروں کے حوالے سے مومن کی صفات، اللہ کے ولی کی صفات کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا اور فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ زمین میں آہستہ چلتے ہیں۔ آہستہ کا مطلب سپیڈ نہیں ہے کہ سپیڈ آہستہ ہے، آہستہ کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی کرتے ہیں۔ مقصد یہاں پہ سپیڈ کی ریشو بیان نہیں کی جا رہی، عاجزی اور انکساری بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، اوکے سر اللہ حافظ، بات ہی نہیں کرنی، خاموشی اختیار کر کے سائڈ پہ ہوگی۔ اور میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی جو ہے نا اپنا جاہل کے ساتھ اور بحث کے معاملے سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ آپ کو یہ، اگر آپ کسی کو منہ نہیں لگانا چاہتے اور کہتے ہیں کہ نہیں یار اس بندے میں بحث ہوتا اینڈ یہی ہوئے گا کہ لڑائی ہو جائے گی، چپ کر کے سائڈ پہ ہو۔ یہ بڑا خوبصورت انتخاب ہے۔ جاہل ہے، بحث کرے گا، لڑائی جھگڑا ہوگا، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، تماشا ہی بن جائے گا، فتنہ فساد پھیلے گا، قول سلام، اچھا جی اللہ حافظ میں جاتا ہوں۔ تو یہ صفات بیان کی جائیں۔ آگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کے لیے۔ یہ صفات ہے مومن کی، بستروں پہ نہیں کاٹتے، سجدے میں اور قیام میں کاٹتے ہیں رات، اور صرف رمضان شریف سے نہیں، رمضان کے علاوہ بھی۔ یاد رکھیے یہ جو تراویح ہم پڑھتے ہیں نا، یہ رمضان کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی رات کی عبادت میں یہ شامل تھے اذکار اور یہ رکعات، کہ یہ صرف رمضان میں نہیں وہ کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام قیام رمضان کی راتوں کے علاوہ بھی کیا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز تو ویسے ہی فرض تھی نبی علیہ السلام پہ، لیکن امت پہ دشوار ہونے کی وجہ سے فرض نہیں ہوئی نا، تو اس لیے رمضان کی راتوں کے۔ اچھا آگے فرمایا انہا ساعت، اچھا والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ حد سے بڑھیں نہ تنگی کریں۔ جتنے خرچ نہیں دیجیے اتنے ہم نے وہاں خرچ دیتا، تو جہاں خرچ کرنے کی باری آئی اتنے وہ جی اتنے پیسے بڑے لگ جانے، مسیطے دیتے ہیں بھائی یہ پیسے کٹ جانے۔ سوچ ہوتی ہے نا، شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ اور ایسا ہوتا ہے، میں اپنی بات اگر کروں تو ایسا ہوتا ہے، میں مسجد پیسے جمع کا مینوں بھی فیل ہوتا ہے پیسے میں مسجد دے رہے ہیں تو بڑے زیادہ دے رہے ہیں، کہ ہر کسی کے ساتھ ہے، ظاہری بات ہے انسان ہے، وسوسہ تو آتا ہی ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو اللہ کے قرب میں رہنے والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، فرمایا نہ حد سے بڑھتے ہیں فضول خرچی، اہل و عیال پہ خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے، ایک حد اور ایک دائرے میں رہ کے، یعنی فضولیات کا مطلب یہ ہے وہ چیز جس کی ضرورت نہیں تھی آپ نے اس کو افورڈ کر لیا، یہ فضول خرچی۔ تو 5 سوٹاں نال سردا سی، تسی پھر بھی کیا نہیں یار 2 8 ہو گئے، 8 سے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی تھی، آپ نے کہا نہیں 2 ہو جانا، 10 ہو گئے، جو کرتے کرتے تو ضرورت کے پیش نظر چیز اگر ہو تو ٹھیک ہے۔ گاڑی ایک ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ چلا رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ضرورت ایک ہو رہا ہے ایز اے شوق اے نہیں بلا وجہ ہوں جڑے تسی پیسے لائے نے 20-30 لاکھ روپیہ وہ غلط لائے، وہ فضول خرچی۔ ہاں ضرورت ہے تو بھلے 1 کروڑ کی ہے تو 1 کروڑ خرچ کر دیں، لیکن اگر ضرورت نہیں 1 روپیہ بھی خرچ کیتا سی وہ فضول خرچی چاہیے، یہ چیز ہے۔ اور میں لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ حد سے بڑھیں نہ تنگی کریں، وکان بین ذلک قواما، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں، جہاں خرچ کرنا تھا وہاں کیا تو طریقے نہ کیا، اور جتنے نہیں سی کرنا کیا بھی نہیں، اتنے رسول کا حکم نہیں لہذا میں نہیں خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں اعتدال۔ آگے چل کر اینڈ پہ دعا ارشاد میں فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا، وہ دعا کرتے ہیں، وہ کیسے دعا کرتے ہیں؟ فرمایا عرض کرتے ہیں اے رب ہمارے ہمیں دے دے ہماری بیویاں اور ہماری اولاد، وہ بیویاں وہ اولاد جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یعنی چنگی بڈھی واسطے دعا کرنا یہ بھی ثواب ہے، اور قرآن مجید کے اندر اس کے حوالے سے ہے دلیل ہے، قرآن و سنت یہ کہتی ہے کہ آپ اچھی بیوی کے حصول کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یعنی کہ یا اللہ میرے جڑی بیوی نہیں ہوئے ہو جی نہیں جڑی صبر کرنا لی ہوئے، شکر کرنا لی ہوئے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والی ہو، اولاد بھی یا اللہ ایسی دیں جو نیک اور صالح آپ کے ساتھ، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔
سونی دعا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ سے اس انداز سے آگے چل کر سورۃ الشعراء ہے انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ کی بات ہے دعا ہے سب آمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم والإكرام والسلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.